ابھی ہم نے اپنی بہن سے جناب عتیق صاحب کے خط کو پڑھتے ہوئے سنا، اور اگر آپ اس غور سے اس خط کو سنیں گے جس کو ہماری بہن نے پڑھ کر سنایا، تو عتیق صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی بات نہیں کی۔ عتیق صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ہم تمام کو پیغام دیا کہ وقت آ چکا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا بہت ضروری ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اس کی طاقت کو سمجھیں۔ میرے غیور نوجوانوں، کٹھور کے میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اور کٹھور کو اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں لفظی کر کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کر لوں۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی اور شہرت میں اضافہ کر لوں۔ میرے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور اللہ میری اس نیت کو، میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے، کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے۔ اور کیوں نہیں بننی چاہیے؟ جب کٹھور ہو، میرٹھ ہو، ویسٹرن یو پی ہو، اتر پردیش ہو یا پوروانچل ہو، اتر پردیش میں ہر سماج نے، ہر ذات نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیا ہے۔ ان کا ایک نیتا ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر زید اور بکر ہوں گے، مگر وہ انفرادی طور پر پورے قوم اور ملت کی قیادت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، میں آپ کو گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اپنی قیادت کو بنانا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ جب آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کٹھور کے بسنے والے غیور نوجوانوں کی صفوں سے کوئی ایک لیڈر بن کر کھڑا ہوگا جس کو کٹھور کے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی، تو تبھی جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اتر پردیش کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کریں گے۔ انقلاب اس وقت برپا ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے۔ انقلاب اس سے برپا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی سپا کو، کبھی بی ایس پی کو، تو کبھی کانگریس کو آپ نے ووٹ دیا۔ بتاؤ تم نے اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمارے مقدر میں غریبی اور مفلسی آئی، ہمارے مقدر میں جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا، ہمارے مقدر میں فسادات آئے، ہمارے مقدر میں انکاؤنٹر آیا، ہمارے مقدر میں یہ تباہی اور بربادی آئی۔ ہمارے بچوں کو اسکول کا انتظام نہیں، ہمارے نوجوان 2% گریجویٹ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اتر پردیش میں اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ یہ مجلس کا پیغام ہے۔ ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے آیا ہوں، میرے لیے نہیں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ متحد ہو جاؤ۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اتر پردیش کے مسلمانوں، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ تم 19% ہو، تم معمولی نہیں ہو، تم 19% ہو۔ اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اتر پردیش کے مقدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو متحد ہونا ہے۔ یقیناً ہمارے اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، مسلمانوں میں ایک ڈائیورسٹی ہے۔ ہمارے پاس بھی اعلیٰ ذات کے ہیں، او بی سی سماج کے لوگ ہیں، مگر کیا ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ کیسے او بی سی سماج نے اپنے اپنے نیتاؤں کو بنا لیا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ متحد ہیں، اپنا ووٹ اس نیتا کو ڈالتے ہیں۔ اور ہم سے کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں سے؟ جب کبھی بھی، بھائی صاحب رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے، رک جائیے۔ جب کبھی بھی چناؤ آتے ہیں، ایک ہی جملہ آپ سے شروع ہو گیا ہوگا، مسلمانوں زندگی موت کا الیکشن ہے اتر پردیش کا۔ یعنی ہر الیکشن زندگی موت کا رہا ہمارے لیے۔ ہر آدمی آ کر کہے گا یہ دلے آئیں گے،
مرے جانے کے بعد یہ آ کر آپ کے کان میں کھس پھس کریں گے، ارے یہ زندگی موت کا الیکشن ہے، یہ سب آ کر کہیں گے زندگی موت کا الیکشن ہے، یہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے، نوجوان اس کی بات کو دھات دیتے ہیں، اویسی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا، اویسی نہ جذباتی بھاشن دیتا ہے، اویسی سچ کو بیان کرتے، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو، میں سچ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں بھارت میں اگر کوئی اسد الدین اویسی کا مخالف ہے تو ایک وقت اور مقام طے کرو، بحث کر لیں گے، تم 10 منٹ میں جوتے اٹھا کر بھاگ جاؤ گے۔ پورے اتر پردیش میں اگر کسی سے سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی دلتوں کے بعد تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے، اور ناانصافی کرنے والے کون؟ جو ہم سے ووٹ حاصل کرتے رہے، یہ ڈرا کر ووٹ حاصل کیا کہ زندگی اور موت کا الیکشن ہے، الیکشن تو ہو گیا، ہم روز مرتے تھے، وہ کبھی نہیں آتے تھے، مگر جب الیکشن آ گیا تو سب کے سب ایک ہی آواز میں، یعنی خوالوں کی ٹیم نکل چکی ہے، ایک ہی راگ میں جاگتے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے۔ بتاؤ اگر اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہیں تو کیا یہ زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں اگر سب سے زیادہ بچے اور بچیاں اسکول سے دور ہیں، مسلمان ہیں، کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں تو کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں 5 سال میں سب سے زیادہ انکاؤنٹر 37% اگر کسی کا ہوا تو مسلمانوں کا ہے تو کیا ان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ تم کب آواز اٹھاؤ گے اس پر؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ سماجوادی بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو وہ ان مسائل کو اٹھائے گی، نہیں اٹھائے گی، وہ صرف تم سے کہے گی کہ تمہارا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا ہم کو ووٹ ڈالتے آئے، اب تم بھی ووٹ ڈالتے رہو، ہمارے قیدی بن کر رہو، ہماری غلامی کرتے رہو، تمہارے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ رہو گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاسی طور پر مرنے کے لیے نہیں آئے، زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے، ہم سب اس دنیا میں سے جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہاری تکلیف کو بیان کرتا ہے؟ کون نوجوانوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ کون ہماری ماں اور بہنیں جو رات بھر جاگتی ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا گھر اب تک نہیں آیا، کہیں اس کو پولیس تو تھانے لے کر نہیں چلے گئی، کون اس ماں کو اطمینان کی نیند سلائے گا؟ کون اس باپ کو امید دلائے گا کہ تمہارے اولاد کا ایک روشن مستقبل ہے؟ ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، بات کس پر کریں گے؟ ووٹ ڈالو، زندگی موت کا فیصلہ ہے، مشاہرہ کرائیں گے۔